السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں محمد حارث اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل عام آدمی خاص بات۔ لوگوں سے جب یہ کویشچن کیا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس بے شمار روپیہ پیسہ آ جائے، دولت آ جائے، تو آپ اس کا کیا کریں گے؟ تو اکثر و بیشتر یہی جواب سننے کو ملتا ہے کہ لوگ سب سے پہلے تو اپنے جو خواب ہیں ان کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں کہ جی میں گھر بناؤں گا، میں گاڑی لوں گا، میں دنیا گھوموں گا، یا جو بھی ان کے ذہنوں میں ہوتا ہے، اپنے جو بھی ان کے خواب ہوتے ہیں وہ ان کو پورا کرنے کی بات کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ایک بات کر دیتے ہیں، میں فاؤنڈیشن بناؤں گا، میں غریب بچوں کے لیے اسکول بناؤں گا، میں جو یتیم اور مسکین لوگ ہیں ان کے لیے کام کروں گا، اور ان کے لیے اس طرح کے ادارے بناؤں گا، ان کی فلاح و بہبود کا کام کروں گا۔ تو میں اس وقت میرے ذہن میں آتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو بنایا ہے، یا صدقہ اور خیرات کرنے کے لیے یہ ٹائم اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جب آپ کے پاس بے شمار پیسہ آ جائے تو پھر آپ لوگوں کے لیے کام کریں، یا اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کے لیے کام سٹارٹ کر دیں؟ کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ آ جائے گا تو پھر تو ہر کوئی کر لے گا، پھر تو بڑا آسان ہے۔ اگر آپ کے پاس بے شمار پیسہ آ گیا تو اس میں سے کچھ پورشن جو ہے کسی کے لیے دینا بہت آسان ہے، لیکن مشکل تو اس وقت ہے جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جب آپ خالی ہاتھ ہے، جب آپ غریب ہیں، جب آپ کے اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس وقت لوگوں کے لیے کرنا ہی تو اصل عبادت ہے۔ اسی وقت جو ہے صدقہ اور خیرات کا جو اصل مقصد ہے وہ تو اسی ٹائم ہے، جب آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، جب آپ کی جیب میں 20 روپے ہیں اور آپ نے اس میں سے 10 روپے نکال کے صدقہ خیرات کر دیا، تو وہ اس سے کہیں گنا، کہیں ہزار گنا بہتر ہے کہ جب آپ کے پاس روپیہ پیسہ ہوگا تب آپ کوئی اسکول بنا دیں یا فاؤنڈیشن بنا دیں۔ اس سے تو ہزار گنا بہتر یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، صرف 20 روپے ہیں، اس میں سے بھی آپ نے 10 روپے نکال کے صدقہ خیرات کر دیا ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک کہیں بڑا اجر ہے۔ تو ہم اس چیز کا کیوں ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب اللہ تعالیٰ بے شمار روپیہ پیسہ دے گا تو پھر ہم اسکول بنائیں لوگوں کے لیے، پھر ہم فاؤنڈیشن بنائیں، پھر ہم غریب مسکین لوگوں کے لیے کام کریں؟ ہم آج سے وہ کام سٹارٹ کیوں نہیں کر پاتے؟ آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا، آپ اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ پلان کرتے ہیں باہر کھانے کے لیے، آپ وہاں جا کے 5 6 7 8 10 15 ہزار روپیہ تک بھی لگا دیتے ہیں، لیکن آپ کے راستے میں بے شمار اس طرح کے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی تسبیح بیچ رہا ہے، کوئی آپ کی جو گاڑی کی ونڈ سکرین ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آگے بڑھتا ہے، کوئی ویسے معذور بیٹھا ہوتا ہے۔ ان لوگوں کو ہم سوچتے نہیں ہیں، ان سب لوگوں کو ہم گزار کر، ان سب کو ہم دیکھتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ کسی ریسٹورنٹ میں جا کر ہم 10 15 ہزار روپے کا کھانا کھا لیتے ہیں ایک ٹائم کا، لیکن ان کے لیے ہمارے پاس 1 ہزار روپیہ بھی نہیں ہوتا۔ تو کبھی ایسا بھی کریں کہ اگر آپ کا پیزا کھانے کا پروگرام بن رہا ہے، آپ نے وہاں پر جا کے 2 ڈھائی ہزار روپے کا پیزا کھانا ہے، تو کبھی ایسا کریں کہ راستے میں ہی آپ رک جائیں، اپنے جو آس پاس جو بھی آپ کے ساتھ جانے والے لوگ ہیں ان کو یہ مشورہ دیں کہ آج ہم پیزا نہیں کھاتے، آج اگر ہم 2,500 کا پیزا کھانے لگے ہیں تو 1,250 روپے کی ہم کوئی اور چیز کھا لیتے ہیں، اپنا پیٹ بھر لیتے ہیں۔ 1,250 روپے جو ہیں وہ ہم آج کسی غریب کو دے دیتے ہیں، اس غریب کو دے دیتے ہیں جو آج آپ کی گاڑی کی سکرین صاف کرنے آگے بڑھا ہے، یا وہ جو تصویر بیچ رہا ہے اس کو حوالے ہم کر دیتے ہیں کہ جاؤ آج 1,250 کا جو تم نے کرنا ہے کرو، جو اپنی ضروریات ہیں ان کو پورا کرو۔ یہ چیز ہم نہیں سوچتے۔ ہم سوچ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ڈھیر سارا روپیہ پیسہ آ جائے پھر ہم لوگوں کے لیے اسکول بنا دیں۔ ہمیں عبدالستار ایدھی کی جو مثال ہمارے سامنے ہے، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا جب انہوں نے اپنا فلاح و بہبود کا کام سٹارٹ کیا۔ ان کے پاس تو کوئی ایمبولینس نہیں تھی، کوئی جگہ نہیں تھی، ایون کہ وہ خود غریب اور مسکین حال میں تھے، اور انہوں نے وہ کام سٹارٹ کر دیا۔ اس سے بڑھ کر اگر ہم اس سے بھی بڑی بڑی اگزامپل ہمارے سامنے ہیں، اگر ہم اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں تو ان کے تو گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہوتا تھا، جو ہوتا بھی تھا وہ بھی باہر کسی غریب مسکین کو دے دیتے تھے۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ جب میرے پاس ڈھیر سارا روپیہ پیسہ آئے گا، جب میرا بزنس چلے گا تو پھر میں کوئی فاؤنڈیشن بنا دوں گا، پھر میں اسکول بنا دوں گا۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ آپ کو یہ بات نہیں کرنی چاہیے کہ جب میرے پاس روپیہ پیسہ آئے گا، روپیہ پیسہ آپ کے پاس جتنا بھی ہے اس میں سے صدقہ خیرات نکالنا شروع کر دیں، آج سے سٹارٹ کر دیں، اور لوگوں میں بانٹنا سٹارٹ کر دیں۔ لوگوں کا حق ہے آپ کے پاس جو بھی ہے۔
کبھی ایسا ہوا کہ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، آپ نے بہت اچھی ڈشز بنائی ہیں، باہر کوئی آیا ہے تو آپ اپنا پیٹ خالی چھوڑ کے آپ اس کو کھانا دے دیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ یہی اصل ایمان ہے، یہی وہ قوت ہے جو اللہ تعالیٰ لوگوں میں چاہتا ہے، مومنوں میں چاہتا ہے، مسلمانوں میں چاہتا ہے۔ ایسی قوت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اپنا نفس مارنے کی ضرورت ہے، لوگوں کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کے پاس کچھ نہیں ہے، پھر ہی وہ اصل وقت ہے لوگوں کو صدقہ خیرات کرنے کا، چیریٹی کرنے کا، پھر ہی اصل وقت ہے۔ جب آپ کے پاس بے شمار پیسہ ہے پھر تو آپ کر لیں گے، پھر تو کوئی بھی کر لے گا، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ یا پھر آپ یہ بات کرنا چھوڑ دیں کہ جب میرے پاس روپیہ پیسہ آئے گا تو پھر میں اسکول بناؤں گا، پھر میں کچھ چیریٹی کا کام کروں گا، یا آپ یہ بات کرنا چھوڑ دیں۔ آپ ٹھیک ہے، آپ کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے، آپ پھر اپنے جو خواب ہیں ان کو پورا کریں، ان کی طرف آپ توجہ دیں، پھر چیریٹی اور فاؤنڈیشن بنانے کو چھوڑ دیں۔ چیریٹی اور فاؤنڈیشن تو اس وقت آپ نے بنانی تھی جب آپ کے پاس کچھ نہیں تھا، اور وہی اصل وقت تھا۔ اس کے علاوہ نماز سے ریلیٹڈ بھی ایک میرے مائنڈ میں بات ہے کہ نماز جو ہے وہ کس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے، کس وقت اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، اپنے فارغ اوقات میں نماز پڑھ لیتے ہیں، پانچوں وقت کی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب کوئی ہم مصروف ہوتے ہیں، جب بے شمار کام ہمارے ذہن پہ سوار ہوتے ہیں، اس وقت ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ جبکہ اصل تو نماز وہی پڑھنے والی ہوتی ہے، وہی تو اصل نماز ہوتی ہے جس کا اللہ تعالیٰ ویٹ کر رہا ہوتا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ جو آپ کو آپ کا شاید آپ سے کا امتحان لے رہا ہوتا ہے کہ دیکھتا ہوں میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ بندہ میرا یہ والی نماز پڑھتا ہے یا نہیں پڑھتا۔ وہ نماز آپ چھوڑ دیتے ہیں اور باقی فارغ اوقات میں آپ نماز پڑھتے رہتے ہیں، ان کا تو شاید اللہ تعالیٰ حساب بھی نہ لے۔ اللہ تعالیٰ شاید پوچھ لے کہ وہ وقت جب عصر کا ٹائم تھا اور تو بڑا بیزی تھا، ہر اپنے کام تیرے دنیاوی کام تیرے ذہن پر سوار تھے، اس وقت نماز کا ٹائم آیا تھا اور تو نے نہیں پڑھی تھی، وہی تو اصل نماز تھی، اسی نماز میں تو میں تیرا امتحان لینا چاہ رہا تھا اور تو اس امتحان میں ناکام ہو گیا، تو دنیا کے کاموں میں لگا رہا، تو نے اس نماز کے ٹائم کو پس پش ڈال دیا۔ بعد میں بے شک تو نے پڑھ لیا، اس کے نوافل ادا کر دیے، اس کا جو قضا نماز پڑھ لی، لیکن اس کا فائدہ نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ تو وہ امتحان لے رہا تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ہماری چیریٹی کا، ہماری جو ہم کر سکتے ہیں دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے، وہ ہمارا امتحان اسی وقت لیتا ہے جب ہمارے اپنے پاس بہت کم ہو، قلیل مقدار میں ہو، تھوڑی مقدار میں ہو، پھر ہی اپنا پیٹ کاٹ کر دوسروں کو جو دینا ہے اس کی زیادہ برت ہے، اسی کا زیادہ ثواب ہے۔ باقی پیسہ آ گیا، روپیہ پیسہ آ گیا، دولت آ گئی، جتنا مرضی کرو، لوگوں نے بنائی پڑی ہیں، بے شمار پیسے والے لوگوں نے بے شمار چیریٹیز، اسکول بھی کھولے پڑے ہیں، کھانے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، داتا دربار بھرا پڑا ہے، جہاں مرضی جا کے کھانا کھائیں۔ لیکن اگر ان کے پاس کچھ بھی نہ ہو تو پھر بھی وہ کیا ایسا کام کر سکیں، یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اور یہیں پر آپ کو اپنے نفس کو مار کر، اپنا جو آپ کا نفس ہے اس کو مار کر، اپنی پیٹ کاٹ کر دوسروں کو دینے کی ضرورت ہے، پھر ہی اس کا اصل فائدہ ہے، پھر ہی اس کی اصل جو ہے اس کی بینیفٹ آپ کو پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اسی سے خوش ہوگا۔ تو ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور بات کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔